کہ چلو بھیڑ لگی ہے، میں ذرا بھیڑ میں دیکھوں تو کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ جوان بھیڑ کی طرف گیا تو کیا دیکھا، ایک شمع روشن ہے، ایک شمع روشن ہے اور ارد گرد پروانے منڈلا رہے ہیں، پروانوں کا ہجوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جوان نے، چھوٹی سی عمر تھی، جوانی کی شروعات تھی، اس جوان نے جیسے ہی حسن دیکھا کہنے لگا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی حسن والا ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی جمال والا ہو سکتا ہے۔ اگر 14ویں صدی کی زبان میں اس خوبصورتی کو بیان کریں تو کہہ دوں سرتابہ قدم ہے، سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، اے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرن کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ حضرت جامی کہتے ہیں، علامہ جامی کہتے ہیں، جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ اور کہتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن گے سویت، روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی۔ اور اللہ اکبر، حضرت امیر خسرو نے کہا تھا نمی دانم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سرخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور اللہ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَى مِن قلم ترقت عینی وَأَجْمَلَ مِن قلم تلید النساء خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں بتاؤ یہ کون ہے؟ پروانوں کی طرح منڈلانے والوں بتاؤ تو صحیح یہ شمع روشن کون ہے؟ اللہ اکبر۔ محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اللہ اکبر۔ کسی کہنے والے نے کہا انہیں نہیں جانتے، یہ آمنہ کے لال ہے، یہ عبداللہ کا لگت جگر ہے، یہ کالی زلف والا ہمارا آقا ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارے جان کی جان ہے، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مطلب یہ محمد و احمد ہے، حامد و محمود ہے۔ اللہ اللہ، بس اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان کہتا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ جی 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 ہاں یہ وہی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ یہ بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، یہ صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں، یہ نماز کا حکم دیتے ہیں، یہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، یہ غریبوں کی مدد کا حکم دیتے ہیں، یہ بیواؤں کے ساتھ صلح رحمی کا حکم، یہ بیواؤں کی مدد کا حکم دیتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ جوان آگے بڑھتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے بھی زیادہ نرم اور مشک بھی سے زیادہ مشکبار ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مومن بنتا ہے۔ اور پھر وہ جوان ایمان قبول کرنے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو گھر والوں کو پہلے سے جا کر کوئی چغلی کر دیتا ہے، دیکھو دیکھو تمہارا بچہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، محمد کے ہاتھ پر وہ جو ہے کلمہ پڑھ کے معاذ اللہ مرتد ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس جوان کا نام تاریخ میں عبداللہ بتایا جاتا ہے، میں اس تاریخ کے واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ اس جوان کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ کے گھر پہ عبداللہ کے پہنچنے سے پہلے کوئی چگل خور چگلی کرتا ہے اور چگلی کرنے کے بعد کہتا ہے تمہارا بیٹا معاذ اللہ مرتد ہو گیا۔ جب عبداللہ کے گھر پہ بات پہنچی، عبداللہ کے گھر بات پہلے پہنچی، عبداللہ بعد میں پہنچے۔ عبداللہ پہنچتے ہیں، ان کا چچا نے پرورش کی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ ماں چچا کے جو ہے وہ مرہون رہنے منت تھی، چچا کے احسان تلے دبے ہوئی تھی۔ تو چچا جو ہے کہتا ہے میں نے سنا ہے عبداللہ تم مرتد ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھنا میرے جوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ انسان کو بزدل نہیں رہنے دیتا، عشق مصطفیٰ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس لیے دنیا تمہیں عاشق رسول بننے نہیں دینا چاہتی، دنیا چاہتی ہے کہ تم سب کچھ بنو مگر عاشق رسول
نہ بنو. اس لیے یاد رکھو, کہیں میلاد پر پیرے بٹھائے جاتے ہیں, کہیں نعتوں پر پیرے بٹھائے جاتے ہیں, کہیں اللہ اکبر ذکر مصطفیٰ پر پیرے بٹھائے جاتے ہیں, کہیں کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ پیار نہ کرو, ان کا ذکر زیادہ نہ کرو ورنہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا نادان, کیسے شرک ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا ہے. ارے ذرا سوچ تو صحیح, اللہ اکبر, ان کی زلفیں چہرے پہ آ جاتی ہے تو قرآن اس کو واللیل کہتا ہے, سر پہ جا کر کے سمر جاتی ہے قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہے, مانگ نکلتی ہے قرآن اسے مطلع الفجر حق کہتا ہے, وہ تبسم ریز ہوتے ہیں قرآن اسے والنجم کہتا ہے, وہ چلتے ہیں قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ جلال میں آ کر کے کسی کو کنکر مار دے تو قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. وہ کمبل اوڑھ لیتے ہیں قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے, وہ چہرے پہ چادر ڈال لیتے ہیں قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے. اللہ اکبر, ان کے سفر کو قرآن سبحان الذی اسری کہتا ہے, جانے کو سبحان الذی اسری کہتا ہے, آنے کو ما ضل صاحبکم وما غوی کہتا ہے, ان کی نگاہوں کو ما زاغ البصر کہتا ہے. ان کی ادائیں تو دیکھو, ان کی اداؤں پہ قرآن آتا ہے, آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اللہ اکبر, اس لیے دنیا تمہیں عاشق رسول بننے نہیں دینا چاہتی, دنیا چاہتی ہے کہ تم دنیا کے گناہوں کے اندر مبتلا رہو, عشق رسول نہ کر سکو. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن تم عاشق رسول بنو گے اس دن خطیبوں کو نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی. جب عاشق رسول بنو گے تو مسجد بھی بھرو گے. جس دن تم عاشق رسول بنو گے اس دن افیئر کی مذمت میں تقریر کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی, کیونکہ جب آمینہ کے لال کو دل دے دو گے تو پھر کسی سے دل نہیں لگاؤ گے. جب تم عاشق رسول بن جاؤ گے تو شراب کی مذمت پر تقریر کرنے کی زحمت خطیب کو گوارا نہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ جو عشق مصطفیٰ کا شراب پیے گا وہ پیخانے کا رخ کب کر سکے گا. اس لیے کہ اللہ اکبر, دونوں شراب میں فرق ہے, وہ شراب گرا دیتی ہے, یہ شراب